کل لوگ وہی بریانی میں وہی کام کرتے ہیں، بوٹیاں نکال لیتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں پر کھانا کئی لوگوں کے ساتھ ہو تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ دوسرے کو ترجیح دی جائے اور کوئی ایسی بدتمیزی یا بے ادبی نہ ہو کہ جس سے یہ معلوم ہو کہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوس کا شکار ہیں اور بہت زیادہ حرص و ہوس آپ کے اندر کھانے کی پائی جا رہی ہے۔ ایسی کوئی جو ہے علامت آپ سے ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا اگر کھانا کھا رہا ہے تو انگور ہیں یا کھجور ہیں تو دو دو چار چار اٹھا کر کے نہ کھائے بلکہ ایک ایک کھائے۔ ایک انگور ہیں تب بھی، اسی طرح سے کھجور ہیں تب بھی، اگر کوئی میوہ وغیرہ رکھا ہے تو وہ بھی۔ تو یہ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت کی ہے کہ یہ ایک طرح کی بے ادبی بھی ہے اور دوسرے کو جو ہے وہ ترجیح نہ دینے کی بات ہے اور اپنے حرص و ہوس کی پر بھی دلالت کرتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ منع کیا گیا کہ دو کھجوروں کو ملا کر کے مت کھاؤ، یعنی ایک ایک کھجور اٹھا کر کے کھاؤ، دو دو کھجور مت کھاؤ۔ ہاں اگر بھوک بہت زیادہ آپ کو لگی ہوئی ہے اور بہت زیادہ آپ کو یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے کوئی جلدی ہے آپ کو، تو جلدی کی وجہ سے آپ دو کھانا چاہتے ہیں، معلوم سفر پہ جا رہے ہیں، آپ جلدی سے کھانا چاہتے ہیں تو اپنے ساتھی سے اجازت لے لو۔ جب ساتھی سے اجازت لے لو گے تو کوئی کبیدگی اس کو نہیں ہوگی اور اس کو ناگواری نہیں ہوگی، ورنہ اس کو ناگواری ہوگی کہ یہ شخص جو ہے کتنا جو ہے ایک لفظ ہمارے یہاں دیہات میں کیا کہتے ہیں، کتنا پیٹو ہے یا لا خیرہ ہے، یا ایک اور لفظ بولتے ہیں کتنا ندیدہ، ندیدہ کہتے ہیں، بہت اچھا لفظ ہے اگرچہ لیکن دیہات میں مستعمل ہے۔ یہ کتنا ندیدہ ہے کہ مطلب کوئی چیز دیکھا اس نے، ندیدہ یعنی نہ دیکھا ہوا، یعنی گویا اس نے کبھی یہ نعمت دیکھی ہی نہیں ہے، مل گئی ہے تو معلوم جو ہے اڑائے ہوئے ہے، اس کو خوب کھائے ہوئے ہے، خوب چاپ رہا ہے کہہ رہے ہیں ہم اپنے یہاں، تو معلوم ہے خوب جو ہے۔ تو یہ ایسی کوئی صورت نہ ہو کہ جس سے آپ کی ندیدگی پتہ لگے کہ آپ بہت زیادہ ندیدہ ہیں، بہت زیادہ جو ہے وہ پیٹو ہیں۔ تو یہ اپنے ساتھی سے اجازت لے لیں گے تو اس صورت میں کسی طرح کی اس کو کبیدہ خاطری نہیں ہوگی اور اس کو کسی طرح کی ناگواری نہیں ہوگی، تو اس لیے اس صورت میں اجازت ہے جبکہ دو کھجوروں کو ملا کر کھانے کی، جبکہ اپنے ساتھی سے اجازت لے لی جائے۔ باب میں سعد سے روایت ہے جو کہ ابو بکر کے آزاد کردہ غلام ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آگے پڑھ۔ باب ما جاء باب التمرين حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيت لا تمر فيه ضياع أهله. وفي الباب عن سلمى امرأة أبي رافع هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. باب ما جاء في الحمد. ایک منٹ، ایک باب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر جس میں کھجور نہ ہو اس کے گھر والے بھوکے ہیں، اس گھر والے بھوکے ہیں۔ جیاؤن جائع کی جمع ہے، جائع کی جمع ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہتے ہیں کہ گھر کے اندر کوئی نہ کوئی چیز کھانے پینے کی رہنی چاہیے۔ بسا اوقات کھانا ختم ہو جاتا ہے اور آدمی کو بہت تیز بھوک لگتی ہے، تو اس وقت جو ہے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز ہو جس سے کہ تھوڑی تسلی حاصل کر لی جائے۔ بہت سی 3-4 بجے کے قریب آپ کھانا کھائیے جلدی، تو 3-4 بجے کے قریب بڑی تیز بھوک لگتی ہے، جی چاہتا ہے کہ کچھ کھانے کو ملے، تو اس موقع پر جو ہے آپ کے گھر میں رہنا چاہیے۔ یعنی یہ نظام خانہ داری بتایا ہے، امور خانہ داری میں سے ہے
کہ گھر کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی رہنی چاہیے۔ عرب کے اندر کھجور ہوتی تھی، تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی بات کی ہے کہ ایسا گھر جس کے اندر کھجور نہ ہو تو اس کے گھر والے بھوکے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ اگر ان کو بھوک لگے گی تو گھر میں کھجور بھی نہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہ بھوکی کی حالت میں زندگی وقت گزاریں گے، اور بھوک جب تیز لگتی ہے تو بڑی پریشانی اور الجھن ہوتی ہے، کسی چیز میں آدمی کا جی نہیں لگتا، تو اس لیے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ایسی رہنی چاہیے۔ عرب ہے تو وہاں کھجور رہنی چاہیے، اور اگر یہاں کھجور اب تو خیر ہو سکتی ہے اس لیے کہ 70-80 روپے 100 روپے کلو ہے یہاں پہ انڈیا میں بھی، تو اب آپ گھر میں کھجور بھی رکھ سکتے ہیں، اور رکھتے ہیں آج کل لوگ، مہمانوں کے لیے بھی رکھتے ہیں، آ گیا فوراً کوئی گھر میں نہیں ہے اور پریشان جو ہے فوراً کھجور پانی پیش کر دیا تو کم سے کم سکون تو ہو گیا مہمان کو، اور خود بھی اگر کسی 4 بجے بھوک لگی 2 کھجوریں 3 کھجور کھا لیا تو طبیعت آسودہ ہو گئی اور اطمینان ہو جاتا ہے، تسلی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ناشتے میں صبح بھوک لگ گئی تو صبح 2-3 کھجور کھا کے چلے آئے، جلدی میں مان لیے ٹائم دیر سے اٹھے آپ سو کر کے، ناشتہ کرنے کا موقع نہیں ہے، اب کھجور رکھے ہوئے ہیں 2 کھجور کھائی اور سب چل دیے۔ تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھجور جو ہے گھر میں اگر رہے گی تو اس سے گویا اطمینان خاطر نصیب ہوگا، دل جمعی ہوگی، اور جو ہے بھوک لگے گی تو بھوک کا گویا علاج پہلے سے موجود ہے، بھوکے نہیں رہیں گے آپ۔ لیکن جس وقت پہلے کھجور جو ہے یہاں تصور نہیں تھا، رمضان میں ہم لوگوں کو بچپن میں رمضان میں کہیں دیکھنے کو ملتی تھی، وہ بھی جب بڑے ہو گئے ہیں 10-20 سال کے تب دیکھنے کو ملتی تھی، اس سے پہلے تو کھجور یہاں کہیں تصور ہی نہیں تھا کہ کھجور انڈیا میں ملتی ہے کہیں، پھر بعد کو پتہ نہیں کیسے کیسے رمضان میں صرف ملنے لگی تھی، اب ادھر 10-20 سالوں سے بہت 10-15 سالوں سے بڑی افراط ہے کھجور، ہر طرح کی کھجور آ رہی مل رہی ہے یہاں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کھجور نہ ہو، چونکہ ہندوستان میں کھجور بہت مشکل ہے، تو گاجر وغیرہ جو سستی چیز ہے اس کو گھر میں رکھے، یا لیا رکھ لے، یا چنا رکھ لے، یا اس طرح کی چیز، گڑ رکھ لے، یعنی کوئی ایسی چیز گھر میں رہنی چاہیے کہ جس سے کہ آپ کو بھوک لگے تو اس بھوک کا علاج فوری طور پر ممکن ہو، اور اس میں زیادہ زحمت بھی نہ اٹھانی پڑے، زیادہ آپ کو کچھ کرنا نہ پڑے۔ ستو اگر رکھیں گے تو تھوڑا گھولنا اولنا پڑے گا، اس کے لیے شکر بھی ڈھونڈنا پڑے گا، یہ وہ، ستو بھی اچھی چیز ہے، ستو بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ ستو میں بہرحال ایک کام ہے، اور ان سب چیزوں میں لیا ہے اس میں کوئی کام نہیں ہے، چنا ہے اس میں کوئی کام نہیں ہے، اٹھائے کھانے لگے، کوئی کام نہیں کرنا ہے آپ کو، خالی وہ چیز ہو۔ تو یہی بات گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سمجھائی ہے کہ امور خانہ داری میں، نظام خانہ داری میں یہ ضروری ہے کہ گھر کے اندر کوئی چیز ایسی رہنی چاہیے کہ جو بھوک لگے تو اس سے بھوک کو مٹایا جا سکے۔ بچے بھوکے ہوتے ہیں، بہت پریشان کرنے لگتے ہیں، اب معلوم ہوا کہ آپ نے کچھ ٹافیاں ہی لا کے رکھ لی ہیں گھر میں، ٹافی پکڑا دی، خوش ہو گئے، یا کوئی کے گھر کے بچے آ گئے، ٹافی پکڑا دی، خوش ہو گئے، اور وہ بھی ہو گیا، وہ رو رہے ہیں یا چلا رہے ہیں، ٹافی دے دی اور اپنا جو ہے چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب کوئی چیز ایسی گھر میں رہنی چاہیے، بس صرف اس حدیث کا مفہوم یہی ہے۔ باب میں حضرت سلمہ سے روایت ہے جو کہ ابو رافع کی بیوی ہے، اور یہ حدیث حسن غریب ہے اس سند سے، ہم اس کو ہشام بن عروہ کی سند ہی سے جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے اس ہشام بن عروہ کی حدیث میں مگر اسی سند سے، یعنی ہشام بن عروہ کے واسطے سے یہ حدیث آئی ہے اور اسی سند سے آئی ہے، کوئی دوسری سند ہم نہیں جانتے۔ باب ما جاء في الحمد على الطعام اذا طلب منه. حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو اسامه عن زكريا بن ابي زائده عن سعيد بن ابي برده عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل الاكله او يشرب الشربه فيحمده عليها. وفي الباب عن عقبه بن عامر وابي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة. هذا حديث حسن وقد رواه غير واحد عن زكريا بن أبي زائدة نحوه ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد
الحمدللہ کہنے کا باب۔ حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے خوش ہوتا ہے جو کھانا کھائے یا پانی پیے اور پھر اس پر اللہ کی حمد کرے، اللہ کی تعریف کرے۔ یرضی عن العبد یعنی اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور اکلہ اگر ہو تو اکلتن کے معنی لقمے کے ہوتے ہیں، اور اکلتن جو ہے ایک مرتبہ کھانے کے ہوتے ہیں، اور شربتن ایک مرتبہ پینے کے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ مفعول مطلق ہے، لیکن مفعول مطلق کس لیے ہے؟ عدد کے لیے، عدد کے لیے آتا ہے۔ تو یہاں پر مراد ہے کہ جب بھی کھائے یا پانی پیے تو اس وقت جو ہے اللہ کی حمد بیان کرے۔ سوال ہے کہ حمد کے جو ہے پانی پینے پر اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ کے الفاظ کہے جائیں یا کچھ اور الفاظ بھی بدل کر آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو یا کوئی اور کسی اپنی زبان کے اندر کوئی آدمی شکر ادا کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ عربی زبان کی تو اہمیت اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، اور اس میں جو برکت ہے وہ اپنی جگہ پر۔ الحمدللہ کہیں تو بہت اچھی بات، لیکن اگر کسی اور جو ہے زبان میں بھی خدا کا شکر ادا کر لیں، اردو زبان میں یا فارسی زبان میں یا کوئی اور زبان اپنی ہو اور اس میں شکر کے الفاظ ادا کر دیے جائیں تو وہ بھی کافی ہو جائیں گے، وہ بھی جو ہے مان لیے جائیں گے اور اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو صرف جو ہے اور دعا پڑھیں تو اور اچھی بات ہے، اس سے بھی اچھی بات ہے۔ خالی الحمدللہ کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر دعا پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین تو اور اچھی بات ہے اور فضیلت کی بات ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ صرف اگر آپ نے اللہ تیرا شکر ہے کہہ لیا تب بھی ٹھیک، الحمدللہ کہہ لیا تب بھی ٹھیک، اور اگر دعا پڑھ لیا تو بہت اچھا، بہت۔ عربی کے الفاظ میں چونکہ برکت ہے زیادہ اچھے مانے گئے ہیں، لہذا عربی کے الفاظ استعمال کریں گے تو زیادہ اچھی بات ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث کے وہی الفاظ ہیں، اور بقیہ ہے کہ اردو یا کسی اور زبان کے بھی شکر کے الفاظ ادا کر لیے جائیں تو وہ بھی کافی ہیں۔ درمیان کی بات الگ آ رہی ہے، اس سے پورا جو ہے باب آ رہا کہ جو ہے